بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ان 3 آدمیوں کو بلائے گا، مجمع کے اندر میں سے نکالے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کے مطابق میرے آقا نے فرمایا کہ اس میں ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک سقی ہوگا۔ 3 بھی تو اعلیٰ کوالٹی کے، دکھنے میں بڑے دیندار دکھتے ہیں نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید سے پوچھے گا کہ تو ہاں وہ شہید میں چھوں، میں شہید ہے، تو تیرا مقصود کیا تھا؟ شہادت اس لیے تو اختیار کیا تھا کہ میرے محبوب کی مسکراہٹ مل جائے یا میری رضا مل جائے۔ اب اللہ کی رضا بولو تو اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ اب اللہ سند تو لا کر نہیں دے گا، وہ تو صحابہ اکرام کو دیا میرے مصطفیٰ کی زبان سے۔ سند کیسے ہوگی؟ اس کی سند اللہ کی رضا کی ہوگی کہ میرے مصطفیٰ کی رضا ہوگی۔ تو شہید سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ تو شہید جو ہوا تھا، ہاں کیوں ہوا تھا؟ جہاد کیا تھا، 15ویں صدی کے اندر میں جہادی تنظیم کا نمائندہ تو بن گیا تھا، کمانڈر ان چیف بن گیا تھا، لیکن تیرا مقصود کیا تھا؟ کہ لوگ شہید اعظم کہے، لوگ تیرے قبر پر لا کر پھول چڑھائے کہ شہید کی قبر ہے، یا لوگ تجھے شہید کہہ کر یاد کرے، لیکن تیرے دل کا رخ کدھر تھا؟ اگر تیرے دل کا رخ نام و نمود یا تیری شہادت کا مقصود مصطفیٰ کی رضا یا خدا کی رضا جہاں پر ہے، اس کے بجائے نام و نمود تھا، لوگوں کے اندر میں عزت اور شہرت تھی، یہ مجبوری تھی تیری، تو مجبوری محجوب بنا دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تو نے جو چاہا، اس لیے یہ پہچان ہے، اس لیے کیا پہچان ہے کہ ظاہری دین کے نظاموں کے اندر میں جن کا رخ حق کی طرف میں نہیں رہتا نا، وہ دنیا کے اندر میں بہت زیادہ تعریفوں کے پل ان کے باندھے جاتے ہیں۔ ارے 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 کیا نمازی ہے، کیا ذکر کرنے والے ہیں، کیا قرآن پڑھنے والے ہیں، کیا روزے رکھنے والے ہیں، بہت تاش تاش بام بام ہوتی ہے ان کی، بڑے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن لوگ بھی عمومی طور پر لوگ ان کی تعریف کریں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ میری اور تمہاری حفاظت فرمائے، اس لیے میں تانا مارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا جائزہ لینے کے لیے، کیونکہ یہ تربیت کی مجلسیں ہیں، تعلیمات کی مجلسیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں بدلہ پورا کروا دے گا ان کا۔ کیا کروا دے گا؟ کہ لوگ بول دیں گے کہ وہ شہید ہے، شہید اعظم ہے، ہاں وہ شہید ہو گئے ہیں، اسلامی مملکتوں کے لیے شہید ہو گئے، انسانوں کے لیے شہید ہو گئے۔ دنیا ہی کے اندر میں خدا اس کا بدلہ ان کو دے دے گا، لوگوں میں ان کی تعریف ہوگی، لوگ ان کے عقیدتوں کے پل، ان کے مرثیے پڑھیں گے، اور ان کے لیے دنیا کے اندر میں بڑے بڑے تعزیتی جلسے قائم کیے جائیں گے، اور ان کی خوب دنیا میں تاش تاش بام بام ہوگی۔ تو جن کے دین کا رخ صحیح نہیں ہوتا، ان کی ایک علامتوں میں ایک علامت، کل نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن کل علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ ان کے اعمال کی تعریف، اور لوگ ان کو عمل والا اور بڑا پکا دیندار، اور ظاہری طور پر ان کے دین ہی کو دین سمجھتے ہیں لوگ، اور بالمقابل اس کے کہ جن کے اعمال کا رخ صرف مسکراہٹ مصطفیٰ ہو اور ذات مصطفیٰ کی خوشنودی ہو، جو خدا کی رضا کا مرکز ہے۔ خدا کی رضا کا مرکز کیا ہے؟ میرے آقا کی مسکراہٹ، میرے آقا کی خوشنودی۔ تو ان کے لیے دنیا کے اندر میں ان کے جو اعمال ہے نا، ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پردے بھی ڈلوا دیتا ہے لوگوں کی نظروں میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں جو دین کا رخ ہو، دو جہاں کے مالک میرے آقا کی خوشنودی اور مسکراہٹ اگر مقصد ہے، تو پھر اگر وہ اگرچہ کے بڑے بڑے عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کا دل بھی عملوں کو چھپانا چاہے گا، چھاپنے کی چکر میں نہیں رہیں گے، انہوں چھپ کر عمل کرنے والے بنیں گے کہ کوئی لوگ نہ دیکھ لے مجھے۔ یہ اس بات کی دلیل اور پہچان ہے کہ دینی اعمال میں ان کے دین کا رخ، دل کا رخ میرے آقا کی خوشنودی اور مسکراہٹ کی طرف میں، خدا کی رضا کی طرف میں ہے۔ وہ خود بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میرے اعمال اور میرا دین، میرے دینداری کا معاملہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ظاہر نہ ہو جائے، وہ اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ چکر میں مت پڑو، تم تمہارا جائزہ لو، میں میرا جائزہ لیتا ہوں،
کہ اگر اعمال ہمارے لوگ دیکھ لے کہ اگر اعمال لوگ دیکھ رہے بلکہ اگر ہم کو خوشی محسوس ہوئی تو سمجھنا ادھر کے نہیں ہم ادھر کے ہی ابھی مردودیت کے راستے کے ہیں. محبوبیت کے اور قبولیت کے راستے کا مطلب کیا ہے کہ ہم عمل بتانے لوگوں کی نظروں میں آنے والے تو کریں گے مختصر، لیکن چھپ چھپ کر اعمال جو کریں گے وہ چاہیں گے کہ وہ کسی کی نظروں میں نہ آئے، کسی کو وہ معلوم نہ ہو. وہ ہے کوالٹی والے لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان اپنے عملوں کو چھپانے والوں کے اعمال کو بھی چھپا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا یہ کہہ دے گا کہ شہید ہوا تھا تو کس لیے ہوا تھا؟ شہید ہوا اللہ تعالیٰ جہاد میں شہید ہوا. اچھا مگر نیت تو تیری میں جانتا ہوں نا، نیت تو یہ تھی کہ لوگ تجھے شہید اعظم کہے. وہ تو کہا جا چکا نا، تجھے تو شہادت کا مقام دے کر تیرے اشتہارات لگ گئے، ایڈورٹائزمنٹ ہو گیا، لوگ تجھے شہید بول کر صدیوں تک یاد کرتے رہے. بس دنیا میں ہو گیا، بدلہ دے دیا دنیا میں. اس لیے جن کے دین کا رخ صحیح نہیں ہوتا ان کو شہرت اعمال کی بہت ملتی ہے، علم کی بہت ملتی ہے، عمل کی بہت ملتی ہے. عملوں کے کرنے کے باوجود جن کو شہرت نہیں ملتی بلکہ الٹا گمنامی ملتی ہے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں. اس لیے اگر لوگ صحیح رخ پر چلنے کے باوجود بھی اگر غلط کہہ رہے ہوں تو وہاں پر نہ غصے میں آنا چاہیے، نہ بلکہ ہم کو ان لوگوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری قبولیت کی یہ سند دے رہے ہیں. کے اندر میں کہ لوگ ہم کو بے عمل بول رہے ہیں، لوگ ہم کو بے دین بول رہے ہیں، ہم کو مشرک بول رہے ہیں، ہم کو یہ بول رہے ہیں، ہم کو تاریک سنت بول رہے ہیں. یہ تو حال اٹھا لیا جاتا ہے. ولایت کے نظاموں کے اندر میں بعض اوقات اس رخ کو صحیح کرنے کے لیے ان کو ان اعمال سے دور کر کے کسی گلی میں، کسی نالی پر، کسی ندی پر اور کسی پہاڑ پر کہیں پر بھی اٹھا دیا جاتا ہے. اب بیچارے جن کے پاس معیار نہیں ہوتا وہ تو دیکھو ارے انہوں کیسے جی بڑے میاں اذان ادھر ہوتے رہتی انہوں نالی کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے بولے ان کو ولی اللہ لوگ مان رہے گتے. تو ولی اللہ کی پہچان کی شناخت تیرے پاس میں کہاں ہے پاگل؟ تو ولی ہے کیا ولی کو پہچانے گا؟ نہیں بولے اذان وہاں پر ہو رہی ہے بولے نالی کے پاس انہوں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں. بولے اچھا تو نہیں سمجھ رہا نا، جو سمجھ رہے ہوں گے ان کو دیکھ کے جن کے اندر میں اولیاء کی عظمت ہے، تعظیم ہے، وہ اگر سمجھ رہے ہوں گے تو یہ شناخت ہے کہ واقعتاً وہ ہے. کیوں کہ شیطان ولی کو نہیں پہچان سکتا، ولی کو ولی یا ولی سے محبت کرنے والے پہچان سکتے ہیں. ایک نہیں ہزاروں واقعات آپ کو اہل اللہ کی زندگی میں ایسے مل جاتے ہیں کہ غالباً دارالعلوم دیوبند ہی کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک مجذوب رہا کرتے تھے. تو وہ مجذوب اس طرح کا کوئی بے تکا جملہ بول دیے جس کے اوپر کفر لازم آتا تھا. تو جو تھے وہ مسند پر بیٹھے ہوئے، وہ شیخ الحدیث، وہ اللہ والوں کے حالات سے بھی واقف تھے. ان کے سامنے بات آئی تھی، انہوں نے ایسی بات کہہ دی، وہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی ابھی، تو ایسی بات انہوں نے کہہ دی تو ان کے خلاف فتویٰ نہیں دینا ہے. تو ایسا کرو کہ کسی وقت میں ان کو میرے پاس میں لے کر آؤ. تو وہ گلی کے اندر میں وہی جملہ، غالباً یہ جملہ تھا ان کا کہ تیری نہیں مانتا اس لیے کہ تو میری نہیں مانا. تیری نہیں مانتا میں، کس کو بول رہے ہو؟ اللہ کو، اس لیے کہ تو نے میری نہیں مانا. اب اس کے اوپر لوگ سوال کرے مفتی صاحب سے، مگر یہ مفت خور مفتیاں تو نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس میں لے کر آؤ. تو اب کسی طریقے سے لوگوں نے ان کو کہا کہ شیخ الحدیث صاحب کو اچھا مولانا یاد کرے مجھے. تو بولے کہ حضرت مولانا مجھے یاد کیا، بالکل ضرور. اب دوسرے دن جب پہنچے تو تنہائی میں بلا کر کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر تو اعتراض یہ ہو رہا ہے، غالباً دارالعلوم دیوبند کا واقعہ کہیں اور کا ہوگا، شیخ الحدیث کا ہے مگر واقعہ یہ. تو ان فقیر نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تیری نہیں مانتا اس لیے کہ تو میرا نہیں مانا. تو بولے کہ ہے قصہ کیا؟ تو بولے کہ میں نے رب العالمین سے کہہ دیا کہ تو بغیر غذائے ظاہری کھانے کے باوجود بھی زندگی دے سکتا ہے، تو اس لیے میں کھانا بند کر دیتا ہوں. تو رب نے کہا کہ نہیں دنیا میں تم کو کھانا پڑے گا. تو تو میری مانا ہی نہیں، میں کھانا بند کر دیتا ہوں. کھاؤ بولا تو، اس لیے کھاتے گھوم رہا ہوں میں اس لیے کھاتے گھوم رہا ہوں. اب تو اگر کہے تو میں تیری نہیں مانوں گا.
تو میری نہیں مانا میں تیری نہیں مانتا ہوں، تو میری نہیں مانا میں تیری نہیں مانتا ہوں۔ تو کہا کہ شیخ الحدیث نے لوگوں کو سمجھایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کے چکر میں مت پڑو، ان کی باتیں جو ظاہر میں ہوتی ہے وہ حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے، اس کے ساتھ کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کو تو ولی پہچانیں گا یا ولیوں سے محبت کرنے والے پہچانیں گے، اپنے بہت زیادہ قریب کے اولیاء اکرام کو چھپا چھپا کر ہی رکھتا، اور بہت کم کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرا تو ان کا ہی حشر یہ قومیں کیا کر دیتی ہے، قومیں تو قدر کر لیتی ہے، لیکن تاریخ اسلام یہ رہی ہے بد نصیبی سے انبیاء کی مخالفت غیر مسلم مشرکین اور کافر نے کی تھی، لیکن اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ انبیاء کی مخالفت مشرکین اور کافر کیے تھے اور ایمان والے ان کی قدر کیے تھے، لیکن بد نصیبی سے اس امت کی تاریخ یہ ہے کہ اولیاء کی قدر غیر مسلموں کافروں مشرکوں نے کی ہے اور مسلمانوں نے اولیاء کی ناقدری کی ہے، جس کا عذاب ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تاریخ رہی ہے، اس لیے راہ طریقت پر چلنا کھیل و تماشا نہیں، بالحوث پاؤں نہ رکھیے اس راہ میں، یہ رہ گزرے عام نہیں ہے۔ تبارک و تعالیٰ وہ جو میں نے بات عرض کی تھی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی، کہ اللہ تعالیٰ قوم عاد کو تو نے ہلاک کیا، قوم سبا کو، قوم لوط کو تو نے عذاب دیا، لیکن یہ یہودی اور یہ نصارہ اور یہ عیسائی ان کو تو نے صف ہستی سے عذاب دے کر مٹا سکتا تھا نا؟ نہیں، صف ہستی سے نہیں، وہ کافر و مشرک تھے تو صف ہستی سے انہیں مٹا دیا عذاب دے کر۔ عذاب سے برا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، کیونکہ عذاب پر چاپٹر کلوز ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن غضب جو ہوتا ہے نا وہ ذوحان روح بن جاتا ہے کہ قدم قدم کے اوپر خدا کے غضب کا اس کو مشاہدہ کرنا پڑتا ہے اور خدا کے غضب کا اس کو لقمہ بننا پڑتا ہے۔ اس لیے یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مغضوب علیہ وہ اس معنی میں ہے، کس معنی میں ہے کہ یہودی ان کے لیے زمین تنگ ہوگی اور ہمیشہ وہ محتاج رہیں گے اور ہمیشہ وہ چال باز مکار رہیں گے۔ یہودیوں کے صفات قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا۔ اب یہ بولے کہ یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، مانتے ہیں نا، تورات کو مانتے ہیں نا، عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا، وہ تورات انجیل کو مانتے ہیں نا، تو رب العالمین تو کہے گا ہاں، ماننے کے باوجود، ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود نہ ماننا ہی تو خدا کے غضب کا ذریعہ بنا ہے۔ حق کو ماننے کے باوجود نہ ماننا حق کو، یہ خدا کے غضب کا شکار بناتا ہے۔ اور بے اعتبار کچھ فرق کے آج امت حق کو جاننے کے باوجود حق کو مان نہیں رہی ہے، اس کے لیے خدا کے غضب کا شکار ہے۔ اولیاء کا نظام دنیا میں ظاہر ہے، حق ہے، جانتی ہے، یہ ان کی تفسیریں، ان کی حدیث کی کتابیں، ان کے دارالعلوم اور ان کے اساتذہ اور ان کے ساری تاریخ دنیا میں مشہور ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے حق کے نظاموں کو دنیا میں ظاہر کیا، کیا کہ نہیں کیا؟ تاج الاولیاء کا پردہ ہوا تو مندر کے بتوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں۔ ارطغرل کا ڈرامہ دنیا میں چلایا، میں جائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن لوگوں کو معلوم ہوا کہ نہیں ہوا کہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی فتح تو ان کے اہل طریقت اور اہل خانقاہ سے ہوگی۔ غوث العظم کے جیسا سورج دنیا میں حق کا جو طلوع ہوا ہے کہ نہیں، سورج سے زیادہ منور۔ خواجہ خواجگان کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی ایک تاریخ میں مجھے بتا دیجئے۔ صحابہ کی عظمت اپنی جگہ، لیکن صحابہ بھی اپنی صفوں میں اس کارنامے میں اپنے آپ کو سامنے نہیں لا سکتے کہ صرف ایک میرے آقا جی کے ایک اجمیر سے لاہور تک کے سفر میں 90 لاکھ انسان کلمہ پڑھے ہوں، اس کے باوجود اتنا حق کھلا ہوا ہے۔ لیکن کیوں؟ حق ظاہر ہونے کے بعد، علامتوں کے مل جانے کے بعد بھی نہیں، ہم غوث و خواجہ کو تم مانتے ہیں نا جی، پھر کیوں نہیں مانتے؟ ان کے نظام کو حق کیوں نہیں مانتے؟ ان کی خانقاہوں کو حق کیوں نہیں مانتے؟ ان کی تعلیمات کو حق کیوں نہیں مانتے؟ نہیں مانتے ہیں نا، تو تمہارے تعلیمات اور تمہارے درس کے اندر میں اور تمہارے درس نظامی میں پھر اولیاء کے تذکروں کو کیوں ختم کر رہے ہو تم؟
تمہاری تقریروں میں، تمہارے بیانوں میں، تمہارے لٹریچر کے اندر میں اولیاء کے نظام کو کیوں نکال کر رکھ رہے ہو؟ کیوں تم نے تمہاری تبلیغی نصاب کے اندر سے فضائل درود شریف کو کیوں نکال دیا؟ تم نے تمہارے دارالعلوم دیوبند کے اندر میں سے مثنوی شریف کے درس کو تم نے کیوں ختم کرنے کی سازشیں کی؟ اولیاء سے عناد کی وجہ سے نا، حق کے ظاہر ہونے کے باوجود حق کی نہ ماننا خدا کے غضب کو للکارنا ہے، خدا غضبناک ہوتا ہے۔ یہ ہے مطلب غیر المغضوب علیہم۔ جیسے یہود و نصارہ آسمانی کتابوں کو، نبیوں کو ماننے کے باوجود میرے مصطفیٰ کو وہ پہچانتے تھے لیکن مانے نہیں۔ کہتے نا جی غوث و خواجہ ہم بھی مانتے ہیں، خانقاہیں ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، ماننا مقصود نہیں ہے، خدا کا غضب متوجہ ہوگا۔ ماننا نہیں کی ماننا بھی ضروری ہے، وہی حق کے نظام ہیں، وہی حق کی بنیادیں ہیں۔ مگر فرق وہاں پر کیا آ گیا کہ اگر اس کو ہم حق مان لے تو پھر ہم کو کون پوچھے گا؟ یہی تو ہوا یہودیوں کی مغضوب علیہم کی وجہ کہ وہ ہمارے خاندان میں نہیں ہیں، وہ ہمارے ملک میں نہیں ہیں۔ یہودیوں نے صرف یہ کہا بے شک وہ آخری نبی ہے، لیکن ہم مانتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب تم یہ نہ سمجھیں کہ یہودی تمہیں نہیں پہچانتے، وہ اپنی سگی اولادوں سے زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہو گیا؟ عصبیت آ گئی کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے مسلک کے نہیں، ہمارے قوم کے نہیں، ہمارے جماعت کے نہیں، ہمارے ملک کے نہیں، ہم ان کی نہیں مانیں گے، ان کی مانیں گے تو پھر ہم کو وہاں پر تابع بننا پڑے گا، امتی بننا پڑے گا، ان کے غلام بننا پڑے گا، نالن پاک مصطفیٰ کی خیرات کو آنکھوں کا سرما لگانا پڑے گا خاک کو۔ اب ہم ذرا بڑے ہیں نا، ہم کو یہ نہیں ہوتا نا، انانیت، تکبر، عجب۔ یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور تورات کی کتاب کے باوجود اللہ کے غضب کا شکار بنایا۔ اے امت محمدیہ توبہ کرو، اللہ کے غضب سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ نے جو حق ظاہر کر دیا اولیاء کی صورت میں، اس حق کو مانو، حق کی مانو، فیصلہ کرو کہ صرف اور صرف حق کی بنیاد آل علی اور اولاد علی کا نظام ہے۔ وہاں اپنے اغراض، اپنی جماعت، اپنی مسلک، اپنی قوم، اپنا وطن، اپنا ملک نہیں، یہ مت لاؤ بیچ میں۔ اگر لائیں گے تو رک جائیں گے، اور کہاں سے رکیں گے؟ کہاں مسئلہ کہ خدا کے غضب کا شکار بن جائیں گے۔ کہ مشہور ان کو کراتا ہے جن کے دین کا رخ رب کی طرف، مصطفیٰ کی طرف میں نہیں ہوتا، ان کو مشہور بہت تاش تاش بام بام ہوتی ہے دنیا میں، بڑے دیندار، بڑے ماشاءاللہ، اور بہت ملکوں کے اندر میں ان کی بات پہنچتی ہے۔ ہاں دین دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو، دیندار دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے برخلاف میں جو مقبول بندے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ رب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ کرتے بھی ہے نا اس کو چھپا دینے کے لیے، ان کو نظر نہ لگ جائے۔ اللہ بھی اولیاء کو بولا گیا نا جی، غوث الاعظم کو بھی تو کہا گیا کہ شیعہ ہے، رافضی ہے۔ غریب نواز کے بارے میں بھی کہنے والوں نے کہا، جب آقاؤں کے لیے کہا ہے تو خدا کی قسم ہم تو ہے ہی اس قابل کہ لوگ ہم کو بولے، اپنی قابلیت کس بنیاد پر سمجھیں گے آقاؤں کے سامنے؟ اس لیے گھبرانا بھی نہیں۔ گھبراتے کون؟ وہ جو کم ہمت ہوتے ہیں، جن کا رخ صحیح نہیں ہوتا، جو نام و نمود چاہتے ہیں، جو ہاں اچھا دوسرے کہے تو کہے مگر اپنے قریب سے بولتے نہ انہوں۔ کیوں؟ دور کے پتھر اب کام نہیں کر رہے، دور کے پتھر کام نہیں کر رہے تو کیا کرتے معلوم ہے؟ وہ دور والے اب قریب میں کچھ پتھر پھینکنے والے کو تیار کرتے ہیں۔ خواجہ خواجگان کا جب نظام آگے بڑھا اجمیر شریف کے اندر میں، تو حسد پیدا ہوئی۔ حسد کس بات کی؟ کہ لوگ آتے ہیں وہاں پر اور آتے ہیں کلمہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کی واعظ و نصیحت کی مجلس کے اندر میں جوخ لوگ آ رہے ہیں، تو پرتھوی راج پتورا کے ان کے بیٹوں کو، ان کو ذرا اور زیادہ کھٹکا، وہ کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے کہ جو واعظ و نصیحت میں جاتے نا اس کو میں سے ایک کو لو، کیا کرو؟ بلا کے وہ بادشاہ اپنے خاص کمرے میں لے کے گیا اس کو۔ اب وہ وہیں کاپ رہا، بیٹا میرے کیوں لے کے آ رہا؟ نہیں تو ڈر مت، چل میں تیرے سامنے پیشکش کرتا ہوں۔ بولے کیا؟ کہی کی؟ چل خاص کمرے میں بات ہونی کی ہے، خاص کمرے میں آ کے زبردستی چائے پلائیں گے، تم کو آ کے زبردستی دعوت دیں گے۔ اب تک تو پی کے جاتے تھے لیکن اب پلاتے ہیں وہ، کیونکہ خاص کام ہے نا جی، ان کو پہچان پوری ہے ہم غریب نواز کے غلاموں کے لیے، اس لیے گھبرانا نہیں، چاپٹر بالکل اوپن ہے یہاں سے وہاں تک۔
خاص بات کرنا ہے، محل کے اندر کے کمرے میں لے گیا اور لے جا کر کہا کہ تو کیا کرتا ہے روزانہ؟ مغرب کے بعد جاتا نہیں خانقاہ کو؟ ہاں جاتا ہوں. کیوں؟ اچھی تعلیمات اچھے رہتے ہیں وہاں پر، لنگر انگر بھی پکتا. مثال دے رہا ہوں، میں غریب نواز کا غلام، انہی کا تو نظام ہے، میں اپنی حماقت کہیں کروں؟ تو بولے کہ اچھا جاتا نا، تو پھر ایک کام کیا ہے پہلے سن لے. بولے آفر. کہے گا آفر؟ آفر یہ ہے کہ کتنی بڑی حکومت ہے میری معلوم ہے نا. ہاں کیا ابا اب تو بادشاہ ہے نا جی. نہیں بولے تو بیٹا کہاں گردن مار دیتا کہ بادشاہ ذرا سر پھرے رہتے، معلوم ہے نا. پھر آدھی حکومت کا مالک تجھے بنا تو بولے ہاں کیا لکی ڈرا اٹھ رہا؟ یہ تو لکیاں لاتے ہیں سامنے. نہیں اب کچھ بھی نہیں چلا. ارے خانقاہ میں گئے تو رافضی شیعہ بن جاتے جی. ارے شیعہ اور رافضیوں کے پاس میں غریب نواز کا تذکرہ ہوتا کہ غوث الاعظم کا پاگل ہو گیا تو وہ نام لیتے گی. نام لینا خود اس بات کی تصدیق ہے نا جی. نشان ہر نشان غوث پاک کا لگانے کی ہمت ہے کسی شیعہ میں؟ بتا دے کوئی تاریخ میں شیعہ کی. اس کے باوجود بھی راضی ہاں ایسی چھوتا نہیں. کیا مقصد؟ نہیں تو میرے پاس میں آ جا، ہاں میں دوسرے پیر سے بیعت کراتا ہوں تیرے کو. ادھر نہیں ہے وہ سنیا نہیں ہے وہ لوگ، کچھ اور ہے، وہ شیعہ رافضی ہو گئے، وہ اس واسطے ادھر سے نہ کو. یہ سب ہوتا. تو اندر کے کمرے میں لے آ کر بلایا خاص میں، اور بلا کے بولا پہلے آفر دیا. ارے اتنا اچھا ہے میاں تو قابل ہے بولے بادشاہ بننے کے. آدھی پوری حکومت تیرے کو دیتا ہوں. میرے خواجہ جی کا واقعہ ہی ہے، آدھی حکومت کا میں مالک بنا دیتا ہوں. اچھا نادیدے کو بہت جلدی منہ کو پانی آتا نا جی، چھوٹا برتن بہت جلدی چھلک جاتا. تو بولے کہ پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے. تو جن کی مجلس میں جاتا نا تو ان کا صفایا کر دے. بولے وہ جو فقیر ہے نا خواجہ خواجگان کا، لوگ جا رہے ہیں اور پھر گلشن کھل رہا ہے، اللہ کہتے ہیں تو بس نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، بس ان کا کام تمام کر دیں. بولے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بولے وہ ان کی نہ سیکورٹی ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے، نہ ان کے ساتھ میں 2x2 کیا بولتے نا وہ 4x3 کیا کون سی پستول پھستول وہ ہے، نہ کچھ ہے نہ کیا ہے، وہ سادے سیدھے. کوئی بات نہیں یہ کام کر لیتا ہوں. گارنٹی کیا؟ بالکل گارنٹی ہے. بولے تو پٹی پڑ گیا انہیں، اور 1 مہینے تک ایک تلوار کو اپنے گھر کے اندر میں زہر پلایا، اور روزانہ بڑی پابندی کے ساتھ میں بڑی عظمت کا اظہار، کیونکہ منافقت آ گئی ہے. اس لیے پیر کامل جو ہوتا نا، کوئی مرید اگر اچک کر سامنے آ تو ذرا اس کے دل کو دیکھتا کیا ہے، کچھ تو بھی پیشکش ہے بیٹا کا کام ہے اس واسطے آ رہا ہے بول کے. ان کی نظر، اس لیے بزرگوں نے کیا کہا کہ علم والوں کے پاس میں جاؤ تو زبان کو روکے رکھو، زیادہ بک بک مت کرو، پکڑ لیتے انہوں علم کے معاملات. اور اللہ والوں کے پاس میں جائے تو اپنے دل کو سنبھال کر رکھو. اب زیادہ قدم بوسی کر رہا تو انہیں ذرا دیکھ لیتا کہ نہیں کچھ تو بھی ہے پیچھوں کی رپورٹ لیتا انہیں. پھر اس لیے پیر کامل اگر کہیں پر ملے نا تو اس کو اپنی پیچھے کی رپورٹ منگانے کی نوبت مت آنے دو. نہیں تو پیچھے کی رپورٹ منگائے نا تو وہ پورے سڑے ہوئے کیڑے سامنے لا کے رکھتے. اتنی راتیں ان کی برباد، اتنے دن ان کے برباد، اتنی حرام کاریاں اور اتنی عیاریاں، اتنی مکاریاں، اتنا جھوٹ، اتنی غیبت. وہ سب آنے کے بعد میں پھر اگر نفرت پیدا ہوگی تو اس لیے وہ رخ پہ آنے ہی نہیں دینا پیچھے کی رپورٹ ان کو. کیونکہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کو دیر نہیں لگتی پیچھے کی رپورٹ منگانے کو. اس لیے بالخصوص اگر کہیں کامل پیر اگر مل گیا ہو تو وہاں پر اس کے ساتھ سامنے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولنا اور کبھی مکاری نہیں کرنا. اور مکاری کہتے کس کو ہے؟ جو دل میں بات نہیں ہے وہ زبان سے بولنا، جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے. اس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، دل کو سنبھال کر رکھنا. کیونکہ ذرا اگر دل کو سنبھال کر نہیں رکھے، اب زیادہ ہی عقیدت مندی کے اندر میں زیادہ ہی اظہار کرنے کے چکر میں ہے نا تو فوراً ڈاؤٹ میں آگے کیا ہے معلوم ہے، الرٹ کر دیتے اپنی سیکورٹی کو. اور کتنی بڑی سیکورٹی رہتی ان کی، یہاں سے وہاں تک رہتی پوری. الرٹ کر دیتے، الرٹ کرے تو پھر اور ذرا ڈاؤٹ فل کینڈیڈیٹ بن گیا نا تو نہیں ذرا رپورٹ بھی لے کر آؤ بولتے ہیں. تو اب انہیں جو تھا نا کہ جس کو لالچ تھی منہ میں پانی تھا، ارے تم جاتے نا جی وہ حضرت کا ذرا پیرا ہوتا کہ ہماری پیشکش کروا دو، ذرا ہمارا بات رکھا دو سامنے. اب ہم گئے تو ہٹ جڑیج کرتے انہوں، ذرا آپ کی سنتے ہوں گے انہوں حضرت، اس واسطے آپ ذرا ہماری پیروی کرا دو. کیا یہ بولتے نا شاہد بھی ہاں ہماری طرفداری کر دو، ہماری پیروی کرا دو. وہاں پھنسنا نہیں جاؤ، وہاں پر جمتا نہیں نا. میں تو مریدوں میں تو زبان ہی نہیں کھول سکتا وہاں پر. اپنے کو بچا لو، وہاں پر اپنے کو بچا لینا.
تو اب وہ جو آ رہا تھا نا، جس کے دل میں پانی تھا، اب انہیں زیادہ ہی اچک اچک کے، زیادہ ہی اہتمام کے ساتھ میں، پہلے تو بھی ذرا 10 منٹ 5 منٹ لیٹ ہو کے آتا تھا عقیدت میں، لیکن اب تو 10 منٹ پہلے ہی آ جا رہا، کیونکہ منافق کو ایکسپوزنگ کرنا پڑتا ہے، بناوٹ اختیار کرنی پڑتی ہے منافقت کو، نفاق چھپانے کے لیے۔ خواجہ خواجگان نے دیکھا تو ایک نظر ڈالی، تو خواجہ خواجگان تھے، لوح و قلم سامنے آ جاتا تھا خواجہ خواجگان کے۔ تو 1 مہینہ پورا، بلکہ 1 مہینے تک وہ زہر میں، اب تیاری کے ساتھ میں آیا، لے کر آ لیا ساتھ میں، کیا لے کر آ لیا؟ ہدیہ کی نذرانہ، ہاں ہدیہ کی نذرانہ، ہاں نذرانی سمجھتے اس کو۔ مجلس اجلس ہو گئی تو بولے کہ بیٹا تم ٹھہر جاؤ، سب چلے جاؤ، تو بولے کہ اب اس کو روک دیے، سب کو بھیج دیے۔ اب کیا ہے، پسینے میں نہا لیا؟ نہیں، بولے نزدیک آ، اب بہت نزدیک بلائے، اور تو بولے کہ ہاں اب جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا کر لے، کیونکہ سب رہیں گے تو مسئلہ بن جاتا تیرے کو۔ اما کر لے بیٹا، جس کام کے لیے آیا تھا۔ نہیں حضرت نے، اس لیے ڈبل بات اپنے پیر کے سامنے نہیں کرنا، اور وہ بات کو ڈھانپنے کی کوشش نہیں کرنا، پکڑا جاتا ہے اس میں پکڑا جاتا ہے۔ بالکل سیدھا سیدھا بے ادبی کر دو، تم بدتمیز جملہ بول دو، پیر دیکھتا ہے کہ دل سے نہیں بولا، زبان سے غلطی لچک ہوگی، اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ مگر تم ڈھانپنے کی کوشش کرو گے، بات کو بات بدلا دو گے نا، تو پھر کھٹک جاتی ہے چیز، وہ پھر اندر کا بیک گراؤنڈ نکالتا ہے وہ۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو بولے کہ نہیں بیٹا وہ کر لے، جس مقصد کے لیے آیا نا تو، سب رہتے تھے، مسئلہ تھا اس لیے سب کو بھیج جاؤں میں، تو جس مقصد کے لیے آیا۔ اب بولے کہ سرکار نہیں، بول کے میرا کیا مقصد تھا؟ تیرا مقصد نہیں تھا، تو 1 مہینہ پہلے تجھے بادشاہ بلایا تھا، بلا کر وہ اندر کے تہخانے کے کمرے میں لے کے گیا تھا، وہاں پر تجھے آدھی حکومت دینے کا پیشکش کیا تھا، اور تو وعدہ کیا تھا کہ کیا کروں گا بڑے میاں کو؟ نہیں، ارے جن کو ہندوستان چلانے کے لیے مصطفیٰ بھیجے ان کے نام کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ 1 نہیں 1000 مودی آ جانے دو، 1000 نجدی آ جان دو، 1 کروڑ کچھ اور بدعقیدے اور اولیاء کے گستاخ آ جان دو، کیا فکر کی بات ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ان کا ملک ہے، ان کا نظام ہے، خدا ان کا، خدائی ان کی، کا حماقت کریں کیا؟ نہیں، ہم خواجہ جی کے اب ہونے والی چھٹی شریف کے اس میں بڑے فلیکسیاں لگائیں گے، اور پوری گلی گلی میں خواجہ خواجگان کا نہ آ رہے۔ وہ تو موقع دے رہے، کرم سمجھ لو، سرکار کے قدموں کو، خاک کو اپنی آنکھوں پر لگا لو، کچھ موقع دے رہے تو۔ مگر یہ حماقت نہیں کرنا خانقاہ محمدی والے کہ ہماری خانقاہوں کی وجہ سے خواجہ جی کا نام بھی اونچا ہوگا، نہیں، وہ تو موقع دے رہے ہیں، یہ کرم ہے خواجہ جی کا، یہ پیغام ہے خانقاہ محمدی کا۔ اللہ تعالی حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے